نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں یہی آیت مبارکہ آیت نمبر 282 تلاوت کی تھی اور اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا. چونکہ اس آیت مبارکہ میں کافی مسائل ہیں اور ان میں سے کچھ ہم نے کل پڑھ لیے تھے اور کچھ آج پڑھیں گے. جو ہم نے حصہ کل پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب آپس میں کوئی معاملہ ادھار کا ہو تو ایک تو وقت مقرر ہونا چاہیے، دوسرا اس کو لکھ لینا چاہیے. اس معاملے میں میں نے بیع کی یعنی کاروبار کی، تجارت کی 4 صورتیں عرض کی تھیں. چونکہ ہمارے ایک بھائی جو ہمارا درس باہر سنتے ہیں ڈی اے خان سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے میں وہ دوبارہ دہرا رہا ہوں تاکہ باقی لوگ بھی سن لیں. 4 صورتیں یہ تھیں. ایک تو یہ ہے بیع العین بالعین، کہ جو چیز بیچنی ہے وہ بھی حاضر ہے اور اس کی قیمت بھی کیا ہے؟ حاضر ہے. تو اس کو نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں. دوسری بیع الدین بالدین، کہ نہ وہ چیز بیچنے والی موجود ہے نہ پیسے موجود ہیں. ایک کہتا ہے تیرے پاس چیز آئی تو تو مجھے دینا، میرے پاس پیسے آئے تو میں تجھے دوں گا. تو یہ بیع درست ہی نہیں ہے، کیونکہ ہوا میں بیع ہو رہی ہے، نہ بیچنے والے کے پاس کوئی چیز ہے نہ خریدنے والے کے پاس کچھ چیز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ بیع عین بالدین،
چیز تو یہ موجود ہے جو بیچنی ہے، لیکن اس کی قیمت اگلے کے پاس نہیں ہے، وہ بعد میں دے گا۔ جیسے ہمارے یہاں اکثر دکانوں پہ ادھار چلتا ہے، چیز لے آتا ہے بندہ، پیسے بعد میں دیتا ہے، یہ جائز ہے، اس کو لکھنا چاہیے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ چیز ابھی موجود نہیں ہے، پیسے ابھی موجود ہیں گاہک کے پاس، مشتری کے پاس، یہ ہے بیع الدین بالعین، عین چیز دے رہا ہے، میری قیمت دے رہا ہے، اور جو چیز خریدنی ہے وہ ابھی نہیں ہے، وہ بعد میں ہوگی، جس کو بیع سلم کہتے ہیں۔ یہاں میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اکثر لوگ بیع سلم کرتے تھے، پیسے دے دیتے تھے، وہ کھجوریں جب تیار ہوں گی تو پھر بعد میں ہمیں دے دینا۔ اس پر ہمارے اس بھائی نے یہ سوال کیا، سوال دوہرا دوں پھر جواب عرض کروں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ جو باغوں کی بیع ہوتی ہے، مالٹے کچے ہوتے ہیں، آم کچے ہوتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے جب تک پک نہ جائیں۔ یہ ان کا سوال ہے۔ اب جواب یہ ہے، بالکل یہ بات درست ہے، یہ جتنے بھی باغوں کی بیع ہے اس میں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں، مثلا پاکستان میں جتنے مالٹوں کے باغ ہیں یا اور کس پھل فروٹ کے باغ ہیں، وہ جو منع ہے وہ یہ ہے کہ व्यापारी آ کر دیکھتے ہیں یار یہ باغ ہے مالٹوں کا، مثلا اس پہ وہ پھول سے لگ رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس کا کتنا پھل ہوگا، ایک ان کا ایک اپنا اندازہ اور تخمینہ ہوتا ہے، وہ اندازہ کر کے وہ حساب لگاتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اس پہ جو پھل اترے گا نا وہ 3 لاکھ کا ہوگا، تو وہ ابھی صرف وہ بورا سا وہ پھول سے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ مالک کے ساتھ، باغ والے کے ساتھ ڈیل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ڈیل میں یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جی 2 لاکھ روپے لے لو، اور جب یہ پھل لگے گا تو ہمارا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو بورا بھی لگ رہا ہے اس پر پھل بعض دفعہ اتنا نہیں لگتا، اولے پڑ جاتے ہیں، نقصان ہو گیا کس کا؟ جناب جس نے پیسے دیے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے اس کی بیع ایک اندازے سے ہو رہی ہے، متعین نہیں ہے، اندازے سے ہو رہی ہے، پھر لگ گیا تو ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، یہ وہ والی کام ہے۔ یہ جو علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ فصل کا پھل، باغ کا پھل پکنے سے پہلے پہلے بیع نہ کی جائے، وہ یہ والی ہے جو ابھی میں نے مثال عرض کی ہے۔ بیع سلم جو ہوتی ہے اس میں اس طرح کی بیع نہیں ہوتی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے پاس کہتا ہوں بھئی آپ کے پاس فصل تو ہوگی، کھجوریں ہوں گی، گندم ہوگی، کوئی چیز ہوگی، ابھی نہیں ہے، صرف میں نے 2 من لینی ہے، 10 من لینی ہے، یہ پیسے لے لو، جب آپ کے پاس گندم یا کوئی اور فصل ہو جائے گی تو مجھے اس میں سے آپ نے 2 من دینی ہے، ایڈوانس بکنگ، یہ جائز ہے۔ بات کوئی فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ وہ جو بیع، جو باغوں کی بیع منع ہے وہ یہ ہے کہ جب پھل تیار نہ ہو تو پورے باغ کا آپ نے سودا کر لیا، جناب یہ پورا باغ اتنے کا ہو گیا، اس میں چونکہ خدشہ ہے کہ بعض دفعہ پھل ہو نہ ہو، بعض دفعہ زیادہ ہو جائے تو باغ والا پریشان ہو گیا، یار غلطی ہو گئی، یہ تو میں نے ابھی تو 2 کا بیچ دیا، یہ تو 6 کا بکتا تھا۔ یہ دونوں صورتوں میں ہے نا نقصان ہے، اس لیے اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو ہے کہ آپ پہلے پیسے لے لیں اور جب آپ کے پاس فصل ہوگی یا گندم ہوگی یا کھجور ہوگی یا کوئی چیز ہوگی تو مجھے اتنی مقدار میں آپ نے دینی ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب اس کے پاس ہوگی تو دے گا، نہیں ہوگی تو بس بات ختم ہو جائے گی۔ تو ریٹ پر فکس کرے گا؟ ریٹ تو پہلے طے ہو گیا نا جی، ریٹ آج طے کر لیا انہوں نے۔ دیکھو میں جیسے عرض کروں مدینہ منورہ میں کھجوریں ہوتی تھی تو کھجوروں کا ریٹ تو طے ہے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جو گندم ابھی چل رہی ہے، اب گندم جب نئی آئے گی تو دوسری بات ہے، میری ریٹ طے کر میں ایک بات پہلے یہ عرض کروں، ہمارے ہاں جو ریٹ سرکاری طے ہوتا ہے نا، یہ شرعی طور پہ یہ قانون نہیں ہے کہ گورنمنٹ طے کرے، شرعی طور پہ تو قانون یہ ہے کہ خریدار، بائع اور مشتری آپس میں طے کریں۔
یہ تو آج کل چونکہ ظلم زیادہ ہو گیا بھائی جناب، کوئی بہت زیادہ لگا لیتے اس لیے بھی ایک فکس کر دیا، ورنہ شریعت نے یہ آرڈر نہیں دیا کہ گورنمنٹ ریٹ طے کرے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بائع اور مشتری آپس میں ریٹ طے کریں۔ جب انہوں نے آپس میں ایک ریٹ طے کر لیا اس پہ وہ جائز ہے، وہ ریٹ آج طے کر لیں بھئی یار ہم نے اتنے کی دینی ہے، اس کو کہتے ہیں بیع سلم۔ تو یہ عقلاً اسی طرح بنتی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک چیز ہے نہیں تو اس کی سودا کیسے ہو گیا، لیکن چونکہ مدینہ میں عام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو واضح طور پہ حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت طے کر لو اور مقدار طے کر لو، اس کے بعد یہ جائز ہے۔ مقدار طے کرنے کے علاوہ جائز نہیں؟ نہ، مقدار کے علاوہ جائز نہیں۔ یہ ہمارے جو ہم بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں نا اپنے باغی دفتر میں، جی جی تو یہ اندازہ لگاتے ہیں لیکن اس میں پھل لگا ہوتا ہے، پکا نہیں ہوتا، جی تھوڑے پہلے جی جی تھوڑے دن کچھ ہفتے پہلے کرتے، مہینہ پہلے کرتے۔ نہیں، وہ جائز نہیں ہے۔ دیکھو نا، اب مقدار طے نہیں ہے، اب صرف وہ کچا پھل ہے، اندازہ نہیں ہے، بعض دفعہ وہ وہیں پہ اولے پڑ جاتے ہیں، وہیں پہ نقصان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ سوکھ جاتا ہے، کوئی اور 100 مسائل ہو سکتے ہیں۔ جب تک ایک چیز تیار ہو اور پھر اس کی مقدار متعین ہو کہ ہم نے من لینی ہے، 10 من لینی ہے، پھر تو جائز ہے۔ لیکن اس میں ہماری ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ آ کے دیکھتے ہیں، ہوتی بولی ہے بعد میں، سارے دیکھ پہلے جاتے ہیں، کچھ دن بعد پھر بولی ہوتی ہے، پکا پھر بھی نہیں ہوتا۔ نہیں، یہی تو منع ہے نا، یہ منع ہے۔ یہی منع ہے نا، یہی تو منع ہے جو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا ہے نا، وہ بھی یہی بات ہے کہ ابھی فصل تیار نہیں ہوئی ہے، مکمل طور پہ کچی ہے اور آپ نے پورے کھیت کا سودا کر لیا ہے نا، یہ کھیت کا پورے کا سودا کرنا منع ہے جب تک فصل پوری تیار نہ ہو جائے تو، کیونکہ یہ وقت سے پہلے اس کی بیع ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس سے اور آگے کافی مسائل ہیں، جانوروں کی بیع۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ جو گائے ہے نا اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے تو اس کا وہ بھی منع ہے۔ بھئی ابھی بچے کو پیدا تو ہونے دو نا، پیدا ہونے سے پہلے آپ سودا، کئی لوگ کرتے ہیں، خاص نسل ہوتی ہے وہ پہلے سے جناب کہ ابھی پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کی بیع شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مچھلیاں ابھی دریا میں ہے، مچھیرا پکڑنے کے لیے گیا ہے تو وہ پہلے ہی سودا کر لیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بھئی وقت سے پہلے جو چیز ابھی قبضے میں نہیں آئی اس کے پاس، جو بیچنے والے کے پاس، بائے کے پاس ابھی چیز مالک ہی نہیں بنا، وہ آپ کو کیسے بیچ دے گا؟ تو بہرحال ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ جو انہوں نے پوچھا وہ یہ تھا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاتب لکھے، ان کے درمیان کیا لکھے جی؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ایک کاتب لکھے انصاف کے ساتھ۔ انہوں نے یہ ساتھ سوال کیا، بھائی پہلے تو کاتب چلو لکھ دیتے تھے نا، آج کل تو اسٹام والے ہیں ان کی فیس دینی پڑتی ہے، تو شرعی طور پہ فیس کس پر لازم ہے؟ بائع پہ لازم ہے یا مشتری پہ لازم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، آپ آیت پہ ذرا دیکھیں، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، لکھوائے گا وہ جس پر حق ہے۔ تو یہ اسٹام کی جو فیس شرعی طور پر ہے یہ اس کے ذمہ ہے جس پر حق ہے۔ کیوں؟ یہ ایک قسم کا اقرار ہے کہ میں ابھی نہیں دے رہا، میں نے بعد میں دینا ہے، تو یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ اب یہاں پہ دو صورتیں ہیں، دو بیع ہیں۔ ایک وہ صورت ہے چیز، یہ جو سامان میں نے خریدا ہے نا، یہ مشین خریدی ہے، یہ پلاٹ خریدا ہے، جو بھی یہ تو موجود ہے، بائع نے مجھے قبضہ دے دیا ہے، ہم میرے حوالے کر دیا ہے چیز، پیسے میں نے نہیں دیے ہیں، اب حق میرے ذمہ ہے کیونکہ پیسے ہیں میں نے دینے ہیں، تو یہ اسٹام کی فیس میرے ذمہ ہے۔ دوسری صورت یہ میں نے پیسے دے دیے ہیں، اس نے مبی نہیں دی ہے، وہ سامان مجھے نہیں دیا، اب حق اس پر ہے، اب یہ اسٹام کی فیس بھی شرعاً اس کے ذمہ ہے کیونکہ اس نے ابھی تک سامان مجھے نہیں دی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جس پر حق ہے یہ تحریر کی ذمہ داری ساری اس پر ہے۔ ایک تیسری بات بھی انہوں نے کہی تھی، یہ تو مسئلے کی بات، انہوں نے تیسری بات یہ کہی تھی کہ تسی اس طرح کیتے کرو، نال 2-2 لاکھ روپے بھی دیو تاکہ تحریر ہو جاوے، مسئلہ واضح ہو جائے۔ میں کہ اس طرح کیوں نہیں، تسی سارے مل کے 1-1 لاکھ ہی میں نے چلو دے دو۔ جب یہ آپ مسئلہ آیت بیان کرتے ہیں تو ساتھ ہمیں 2-2 لاکھ روپے دے کے تحریر بھی کیا کریں تاکہ عملی طور پر مسئلہ یاد ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سارے مل کر مجھے چلو 1-1 لاکھ ہی دے دیں، زیادہ نہ دیں، تو وہ تحریر کر لیتے ہیں نا۔ ضروری تو نہیں کہ میں ہی دوں تو پھر تحریر بھی میں کروں، یعنی مسئلہ بھی میں بیان کروں،
مطالعہ بھی میں کروں اور 2 لاکھ روپیہ بھی میں دوں اور پھر اسٹام ہو جائے، تو آپ سارے مل کر 1 لاکھ دیں پھر بھی ماشاءاللہ اسٹام ہو سکتا ہے، وہ بھی جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس معاملے پر 2 گواہ بنا لیں، 2 مرد ہوں، اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 عورت ہو جائے، کیونکہ ایک بھولے گی دوسری یاد دلائے گی، یہاں تک ہم نے کل پڑھ لیا تھا۔ اس سے آگے ہے جی وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، یہاں سے آج پڑھنا ہے، اور گواہ انکار نہ کریں جب بلائے جائیں۔ 2 باتیں ہیں جی، مسئلہ سمجھیے، کسی معاملے میں گواہ بننا نمبر 1، نمبر 2 گواہ بننے کے بعد گواہی کو چھپانا۔ آپ 2 آدمی معاملہ کر رہے ہیں، مجھے آپ گواہ بناتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں جی میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے، پھر گواہی کے لیے کل جانا پڑے گا، میں یہاں پہ گواہ نہیں بنتا، میں نے معذرت کر لی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں گواہ بن گیا ہوں، پھر کل گواہی دینی پڑی تو میں کہوں جی ٹال مٹول کروں گا، میں گواہی نہیں دیتا، پھر میں مجرم ہوں، پھر میں گواہی کو چھپا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ شروع میں اگر ایک آدمی گواہ نہیں بننا چاہتا نہ بنے، لیکن گواہ بن گیا ہے، پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ جب بھی وہ کسی معاملے میں گواہی دینی پڑے تو گواہی وہاں جا کر دے۔ تو انکار نہ کریں گواہ، جب بلائے جائے گواہی دیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، سستی نہ کرو لکھنے سے، صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلی، اس کے وقت تک۔ بعض بندہ کہے چلو جی چھوڑو 50,000 دی گل ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، بعد میں پھر وہ 50,000 پہ جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سستی نہ کرو، چھوٹا معاملہ ہے بڑا ہے جو بھی ہے لکھ لیا کرو۔ کیوں؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ تحریر لکھی ہوئی بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے ہاں، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ درست ہے، زیادہ قائم رہنے والی ہے گواہی کے لیے، وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ لائق ہے کہ تم شک نہ کرو۔ جب لکھی ہوگی اوپر گواہ ہوں گے معاملے کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً، مگر یہ کہ تجارت حاضر ہو، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں معاملہ طے کر لو، خرید و فروخت کر لو، فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ نقد و نقد سودا ہے، میں نے پیسے دیے ہیں، اس دکاندار نے مجھے چیز دے دی ہے، روزانہ ہم دکانوں سے لیتے ہیں تو کوئی تحریر نہیں لکھتے۔ اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر حاضر نقد و نقد سودا ہے، ہاتھ بہاتھ ہے، کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر معاملہ تھوڑا بڑا ہے تو گواہ ہونے چاہیے، پھر بھی لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ نقد معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی رولا بن جاتا ہے تو گواہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، گواہ بنا لو جب تم آپس میں بے شرا کرو، خرید و فروخت کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، ایک بات یہ ذہن میں رہے، کاتب کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، گواہ کو بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل تو خیر کاتب اپنی فیس لیتا ہے تو معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے، پہلے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کاتب کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ بیچارہ قلم دوات چاہ کے جیسے پہلے دور میں ہوتا تھا، آج اس کی تحریر لکھنے جا رہا ہے، کل اس کی تحریر لکھنے جا رہا ہے، تو اس کو تکلیف ہے نا بھئی اللہ کا حکم ہے جی انکار نہ کرو، بھئی انکار تو نہ کرو لیکن تم بھی اس کا کوئی خیال کرو نا۔ تو اللہ نے فرمایا کاتب کو بھی تکلیف نہ دو، گواہ کو بھی تکلیف نہ دو۔ کیا مطلب ہے؟ بس نہ عدالت جانا ہے گواہی دینے کے لیے، تو وہ بیچارہ گواہ روزانہ وہاں جائے گا، معاملہ تو میرا اور آپ کا ہے نا، تو گواہ تیسرا، اس لیے اس کو انکار تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو لے جانے کی، اس کے آنے جانے کی خرچہ تعاون یہ ہمیں کرنے چاہیے جس کا معاملہ ہے، ورنہ تو گواہ جو ہے مصیبت میں پڑ جائے گا کہ یار آئندہ گواہی کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہوگا، کہ یہ تو بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دھیان کرنا، کاتب اور گواہ کو اذیت نہیں دینی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے یہ کام کیا یعنی ان کو تنگ کیا، تکلیف پہنچائی، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہارے لیے فسق کا باعث ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ چھوٹا سا مسئلہ اسی سے متعلق اگلی آیت میں ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر پہ ہیں اور کاتب وغیرہ میسر نہیں آتا، وہاں کوئی سودا ہو گیا ہے تو وہاں آپ رہن رکھ لیں،
کچھ نہ کوئی نشانی رکھ لیں. رہن جانتے ہیں نا, میں نے آپ کے پاس یہ گھڑی رکھ لی ہے کہ آپ یہ رکھ لیں اور مجھے آپ پیسے دے دیں. جب آپ کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا, پیسے میں ادا کروں گا, تو یہ میری گھڑی آپ مجھے واپس کر دیں. ایسے ہی اگر آپ کے پاس کاتب موجود نہیں ہے, کوئی اسٹامپ وغیرہ نہیں کر سکتے ہیں, تو نشانی کے لیے کوئی رہن وغیرہ چیز رکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی معاملہ تو ہوا ہے نا, تبھی یہ تیری گھڑی یا تیری فلاں چیز میرے پاس موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر پر ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور تمہیں کاتب نہ ملے, کاتب نہ پاؤ, فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا, تو رہن قبضے میں رکھ دو. لیکن اگر رہن نہ رکھو, کہو بھائی ٹھیک ہے جی کوئی نہیں, ہمیں اطمینان ہے, تو جائز ہے وہ بھی, لیکن یہ چیزیں احتیاط پر مبنی ہیں. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر مطمئن ہو بعض تمہارا بعض سے, تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو, تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے. دیکھو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں رہن بھی نہیں لیتا, تو جو قرض دے رہا ہوں, تو قرض میں نے دے دیا نا, اب یہ قرض گویا کہ اس کے پاس امانت ہے. یہ نہیں کہ پھر وہ کہے چلا تحریر بھی کوئی نہیں, تو کوئی گواہ بھی کوئی نہیں, لے کے تتر ہو جائے. فرمایا ایسے نہیں کرنا, وہ امانت ہے, اگر نہیں دے گا تو خائن بنے گا, اس لیے اس کو ادا کرنا چاہیے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہی کو چھپاؤ نہیں. میں نے پہلے عرض کر دیا, شروع میں گواہ اگر کوئی نہیں بنا تو ٹھیک, بن گیا ہے اب یہ گواہی دینا اس پر لازم ہے, گواہی کو چھپاؤ نہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جو کچھ چھپائے گا اس کو, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اس کا دل گناہ گار ہو جائے گا. جی بعض گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق چہرے تک جاتا ہے. چہرے, او جی گناہوں کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, کہتے ہیں نا لوگ نحوست ہے جی, آرام کھا کھا کے چہرے پہ پھٹکار پڑی ہوئی ہے, یہ بھی ایک گناہ ہے. لیکن جس کا دل گندا ہو گیا اس کا پیچھے کیا بچا. اللہ فرماتا ہے جس نے جھوٹی گواہی دی یا سچی گواہی کو چھپایا, اس کا دل گندا ہو گیا. فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, اور دل جس کا گندا ہو گیا اس کا پیچھے کچھ بھی نہیں بچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹی گواہی سے بھی بچائے اور سچی گواہی چھپانے سے بھی بچائے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں دونوں آیتوں کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اذا تداینتم بدین, جب تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو, الی اجل مسمى, ایک وقت مقررہ تک کے لیے, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور چاہیے کہ لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ, اور انکار نہ کرے لکھنے والا, أَن يَكْتُبَ, لکھنے سے, كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ, جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے. فَلْيَكْتُبْ, پس چاہیے کہ وہ لکھ لے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, اور چاہیے کہ لکھوائے وہ شخص جس پر حق ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور کچھ کمی نہ کرے اس سے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا, پس اگر وہ شخص جس پر حق ہے وہ ناسمجھ ہو, او ضعیفاً, یا ضعیف ہو, او لا يستطيع ان يمل, یا طاقت نہ رکھتا ہو لکھوانے کی ہوا وہ شخص. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, پس چاہیے کہ لکھوائے اس کا ولی انصاف کے ساتھ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ, اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, پس اگر دو مرد نہ ہوئے. فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ, پس ایک مرد اور دو عورتیں. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, ان میں سے جنہیں تم پسند کرو گواہوں میں سے. ان تضل احداہما, اگر بھول گئی ان میں سے ایک. فتذکر احداہما الاخری, پس یاد دلائے گی اسے کو دوسری. ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا, اور انکار نہ کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجل, اور سستی نہ کرو لکھنے سے
چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا ہو اس کی مدت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، واقوم للشہادت، اور زیادہ قائم رہنے والی درست بات ہے گواہی کے لیے، وادنا اللہ ترتابوا، اور زیادہ لائق ہے کہ تم شک نہ کرو، الا ان تکون تجارتا حاضرتا، ہاں مگر یہ کہ ہو تجارت حاضر، تدیرونہا بینکم، جس کا معاملہ تم آپس میں کر لو، فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا، جو تم نہ لکھو اس کو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور گواہ بنا لو جب بھی تم خرید و فروخت کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور تکلیف نہ پہنچایا جائے نہ کاتب اور نہ گواہ، وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم نے یہ کام کیا تو بے شک وہ گناہ کا باعث ہوگا تمہارے لیے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سفر، اور اگر تم سفر پر ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور تمہیں کاتب نہ ملے، فرحان مقبوضہ، پس رہن قبضے میں دیا ہوا ہو جائے، فإن أمن بعضكم بعضا، بس اگر مطمئن ہو بعض تمہارا بعض سے، فليؤد الذي اؤتمن امانته، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جس کو امانت دی گئی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ بھی نہیں، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے چھپایا اس کو، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک اس کا دل گناہ گار ہو گیا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔